صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوب المؤمنین بانوار محبت العلویہ وجعلنا من المتمسکین بولایت مرتضویہ وهو خلیفۃ الرسول ووصی الرسول ومطیع الرسول بابتۃ الرسول زوج بنت الرسول الذي هو ذو القرنين علی الحسن والحسین قیل له في شان خلقه ضربة علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین اللهم صلی علی محمد وعلی محمد واجب فرج۔ اذان محترم، سب سے پہلے تو تمام مومنین کو، تمام سننے والوں کو ذاکر اہل بیت سید محمد وحد زیدی کی جانب سے السلام علیکم، اور تمام مومنین کو میری جانب سے مبارک۔ اذان محترم، جیسا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے، دستور ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں اہل بیت کا ذکر ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان کے ہو یا عید کے، اور کیونکہ خاص حکم ہے کہ اپنے ہر خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر اہل بیت کو یاد رکھو، تو خاص کر کے عید کا موقع، کہ جو خوشی کا موقع ہے تو اس پہ تو ہم ضرور یاد رکھیں گے، اور اسی لیے آج ہم تذکرہ کریں گے امام زمانہ۔ محترم، امام زمانہ کے بارے میں بہت کچھ میں آپ کو آلریڈی اپنے رمضان کے پروگرام سے بتا چکا ہوں، اور جو اس میں نہیں بتایا تھا وہ آج میں آپ کو امام زمانہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ محترم، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 260 میں غیبت کا آغاز ہوا، اور پھر غیبت صغریٰ، پھر غیبت کبریٰ۔ محترم، غیبت کبریٰ جیسا کہ راز الہی میں سے ایک راز ہے، اور اس میں ہماری خاص ذمہ داریاں ہیں۔ ابھی جیسے غیبت کبریٰ چل رہی ہے امام زمانہ کی، تو اس میں ہماری کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ ہماری امام کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ذہن محترم، ہم پروردگار عالم کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کے لیے دعا کریں، کیونکہ امام بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام سے محبت کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، یعنی کہیں بھی اگر کبھی بھی کہیں بھی ظلم ہوتا دیکھیں، ناانصافی ہوتی دیکھیں، فوراً اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ علی محترم، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انتظار کریں۔ کس کا انتظار کریں؟ امام کی غیبت کے تمام ہو جانے کا، اور یقین جانیے انتظار کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرج مجمعین۔ محترم، امام رضا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ جو انتظار کرتا ہے وہ بالکل ویسے ہے کہ جیسے راہ خدا میں اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہو، اپنے خون میں غلطا۔ محترم، ہمیں امام کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے یہاں کہ امام کے لیے دعا کیوں؟ سوال ہو سکتا ہے نا کہ امام کے لیے دعا کیوں؟ پھر وہ تو قائم اہل محمد ہیں، وہ تو خدا کی آخری حجت ہیں، انہیں تو کسی دعا کی ضرورت ہی نہیں، انہیں تو چاہیے ہی نہیں کہ ان کے لیے کوئی دعا کی جائے۔ وہ تو رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، وہ تو علی کے فرزند ہیں، تو فاطمہ کے فرزند ہیں، انہیں کیا ضرورت کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں، اور وہ کرتے ہیں۔ انہیں کیا ضرورت ہے ہمارے لیے دعا کرنے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے لیے دعا کرنے کی؟ انہیں ہماری دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں، انہیں ہماری دعا کی ضرورت ہے۔ علامہ محسن قرائطی اس بات کا خوبصورت جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جیسے باقی معصومین کو اور ائمہ کو قدرتی بیماریاں ہوتی رہی ہیں، ویسے ہی آپ کو بھی قدرتی بیماریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو صدقہ نکالنا اور آپ کے لیے دعا کرنا ایک معمولی سی بات ہے، اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ جانے محترم، ایک ہے امام زمانہ کے لیے دعا، تو جانے محترم ویسے تو خیر ہمیں امام زمانہ کی غیبت کی ختم ہو جانے کے لیے ہمیشہ جب تک زندہ ہے، جہاں ہے، کہیں بھی ہے، کسی گھر میں ہے، کسی کمرے میں ہے، کسی محفل میں ہے، کسی بزم میں ہے، کہیں بھی ہے، ہمیں ہمیشہ امام کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے ہے۔ اور ہم خاص اپنی ہر محفل میں، ہر مجلس و جشن میں، ہر
نیاز میں امام کے ظہور کے لیے اپنی ہر دعا میں امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، لیکن ازار محترم امام کے ظہور کی دعا کے لیے کچھ خاص دن بھی ہیں، جن میں سے ایک روز شب جمعہ ہے، جس دن مومنین دعا کمیل کو پڑھتے ہیں، پھر ایک روز جمعہ ہے جس دن کہا جاتا ہے کہ امام کے لیے دعا کریں، کیونکہ روز جمعہ امام سے منسوب بھی ہے۔ ازار محترم جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس دن مومنین زیادہ تر دعائے ندبہ کی تلاوت کرنا پسند فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ تو ایک جمعے کا دن ہے۔ عزیزان محترم جمعے کے دن بعض مومنین دعائے فرض بھی پڑھتے ہیں، اور دعائے فرض بھی ایک اچھی دعا ہے، اور ہمیں چاہیے تمام مومنین کو تمام بچوں کی دعائے فرض اور دعائے امام زمانہ کو حفظ کرنی۔ عزیزان محترم دوسری دعا مطلب دوسرا دن ہے عزیزان محترم ہمارا عید غدیر کا دن۔ عید غدیر 18 ذی الحج عام دن نہیں ہے، مومنین کی سب سے بڑی عید ہے۔ یہ عید ہے آج دوسرا دن ہے عید کا، کل تیسرا دن تھا، ہوگا کل پہلا دن تھا، لیکن ہمارے لیے عید غدیر اس عید سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ عید غدیر وہ عید ہے کہ جس عید پر دین مکمل ہوا، اس عید پر دین کامل ہوا، جس عید پر دین سے خدا راضی ہوا۔ جو ہے نا عزیزان محترم، یعنی اگر عید غدیر جیسی عید نہ ہوتی تو نہ دین مکمل ہوا ہوتا، نہ خدا دین سے راضی ہوتا، یعنی یہ عید بھی بے معنی ہوتی۔ عید غدیر ہم مومنین کی سب سے بڑی عید ہے عزیزان محترم، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عید غدیر پر بہترین سے بہترین لباس پہنے، جشن منائے، مختلف جشن میں شرکت کریں، اور زیادہ سے زیادہ مومنین کو مبارکباد دیں اور عیدی بانٹیں۔ عزیزان محترم عید غدیر کیونکہ مولا کائنات کا عید غدیر پر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، اور اعلان کیا تھا، اعلان کچھ یوں تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ توجہ فرمائیں، نبی کے الفاظ ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اب نبی نے آپ پہ چھوڑا کہ آپ نبی کو کیا مانتے ہیں، آپ نبی کو دوست مانتے ہیں یا آقا، آپ نبی کو حکمران مانتے ہیں یا آقا، آپ نبی کو حاکم مانتے ہیں یا آقا۔ آپ نے نبی کو دوست مانا تو علی کو بھی دوست جانا، ہم نے نبی کو آقا مانا تو علی کو بھی آقا مانا۔ تو جو ہے نا زین محترم کیونکہ عید غدیر پر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، تو اسی لیے زین محترم عید غدیر کے بارے میں خاص حکم ہے کہ اس دن اپنے زمانے کے امام کو ضرور یاد رکھو، اور ابھی عید غدیر چند مہینوں بعد آ بھی جائے گی، تو اس دن اپنے زمانے کے امام کو ضرور یاد رکھنا ہے، کیونکہ ضرور یاد رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ بھی مولا کائنات کے ہی فرزند ہیں، انہی کی نسل سے، اس لیے امام زمانہ کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ عزیزان محترم تو عید غدیر ہے، ایک اور دن بھی ہے جو خاص امام زمانہ سے منسوب ہے، وہ دن ہے کہ دن نہیں رات، شب لیلۃ القدر۔ بے رمضان تھے، کئی شب لیلۃ القدر آئی، شب 19 تھی، پھر شب 21 تھی، پھر شب 23 تھی، پھر شب 27 تھی، شب 25 تھی۔ عزیزان محترم یہ وہ شب ہیں کہ جو شب لیلۃ القدر ہیں، کے اعمال ہوتے ہیں، تو ان شبوں میں ضرور اعمال کے وقت دعائیں کریں، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے امام کو ضرور یاد رکھیں اور امام کے ظہور کی دعا کریں۔ عزیزان محترم اور ایک اور دن امام سے منسوب ہے، اور وہ ہے آج کا ہی دن، آج کا دن یعنی روز عید۔ کیونکہ عزیزان محترم روز عید پر اگر ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں، امام کے فوری ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں عزیزان محترم، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، ثواب تو زیادہ ہے ہی، ثواب کے ساتھ کیونکہ ہمیں اپنی ہر خوشی میں اپنے امام کو یاد رکھنا چاہیے، اہل بیت کو یاد رکھنا چاہیے، اسی لیے یہ دن خاص مخصوص ہے اس طرح سے امام کی دعاؤں کے لیے۔ مومنین اس دن بھی دعائے امام زمانہ، دعائے فرج، دعائے ندبہ اور بھی کئی ساری دعائیں جو امام زمانہ سے خاص منسوب ہیں، ان دعاؤں کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اس دن کیونکہ خوشی کا دن ہے، مومنین آپس میں گلے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور رمضان ختم ہوا ہوتا ہے تو اور مومنین عبادتیں کر کے اب عید کا دن منا رہے ہوتے ہیں، تو اس دن
بہت زیادہ فضیلت ہے امام کے لیے دعا کرنے کی۔ فرزان محترم، آج ہم نے جانا کہ امام کے لیے جو دعاؤں کے دن ہے وہ کیا ہے، اور اب ایک اور بات آپ کی خوشی میں اضافے کے لیے بتا دوں۔ فرزان محترم، امام کے لیے دعاؤں کے بارے میں تو میں نے اپنے ہر پروگرام میں کہا، اور ہر ہمارے عالم دین اور ائمہ معصومین کہتے آ رہے ہیں کہ قائم اہل محمد کی ظہور کے لیے زیادہ دعا کرو۔ خود امام زمانہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو کہ اسی میں تمہاری آسانی ہے۔ لیکن سوال اٹھتا ہوگا نا کہ بھائی اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ظہور تو ہو جائے گا لیکن اور کیا ملے گا ہمیں؟ لے یہ بھی بتا دیتا ہوں فرزان محترم، اس کے فوائد کچھ یوں ہیں کہ آپ کے جو برے اعمال ہیں انہیں ایک اعمال میں تبدیل ہو جائیں گے، فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے، آپ کے لیے خود مولا کائنات بخشش کے لیے کہیں گے، سیدۃ النساء العالمین کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ذال محترم، شہید کا مرتبہ پائیں گے۔ ذال محترم، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ ائمہ تھار کے ساتھ شمار کیے جائیں گے۔ ذال محترم، ظہور امام زمانہ کے بعد آپ کو دنیا میں واپس لوٹایا جائے گا، کس لیے؟ تاکہ آپ دنیا کی نصرت کر سکیں، امام کی مدد کر سکیں۔ ذال محترم، آپ امام زمانہ کی فوج میں ہوں گے، اور کیا ہے ذال محترم، سب سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ آپ کو زیارت امام زمانہ نصیب ہوگی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ امام کے لیے دعا کیا کریں، اور اب اپنے میزبان بھائی سے اجازت دیجیے۔ والسلام۔